الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وهارون وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وكل من الصالحين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. چند دعائیہ کلمات کے ساتھ آغاز گفتگو ہے. خداوند لم یزل ولا یزال تمام مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. خاص طور سے ایک مومن جاوید حسین صاحب مریض ہیں اور برادر نادر حسین صاحب کو اللہ شفائے کلی عطا فرمائے. برادر شاہ جہان صاحب کی اہلیہ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. سید ارشاد حسین شاہ صاحب اور ایک مومن سید زادے اور اس کی بچی کو شفا عطا فرمائے. اور اسی طرح انعام باری صاحب کے بہنوئی جو کہ کل اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. اور پروردگار شہدائے پشاور کے سخانی بازار ان سب کے درجات عالی ہیں، متعالی فرمائے. اور ان کے لواحقین اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور ان کے جو ظالمین ہیں اور یہ حرکت کرنے والے، پروردگار ان کو کیفر کردار تک پہنچائے. اور اس میں جتنے عناصر جو معاون ہیں، پروردگار ان سب کو جو ہے وہ خداوند عالم ان شہداء کے ساتھ انصاف فرمائے اور ان ظالمین کو نیست و نابود فرمائے. امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو امام کے امان و انصار میں شمار فرمائے. سب سے پہلی بات یہ کہ چونکہ یہ واقعہ سانحہ پشاور جو کہ ایک دردناک واقعہ ہے، ایک دلوں کو ہلا دینے والا واقعہ ہے، اور دوسرا ملت تشیع کے لیے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. بہرحال ہر واقعے کے بعد ہم تھوڑے سے کان کھلتے ہیں، پھر سوچتے ہیں. بہرحال یہاں ہو یا کہیں بھی ہو، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنی سیکیورٹی، اپنی حفاظت کا بندوبست جتنا آدمی خود کر سکتا ہے اتنا کوئی نہیں کر سکتا. ایک اور دوسرا، کل ملک پاکستان میں جتنی ہماری ملت تشیع کی تنظیمیں ہیں ان سب نے احتجاج کی کال ریکارڈ کی ہے. اور ان شہداء کے جو خانوادے ہیں ان کے لیے بھی جہاں ہم ایک لقمہ لگاتے ہیں اس کے ساتھ ایک لقمہ ضروری ہے کہ ان شہداء کے لیے بھی ہم وقف کریں. اور اس کے لیے جو صاحبان ثروت افراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے توفیق دی ہے، وہ اور غیر ثروت، اس وقت تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو بالکل اس کے گئے گزرے حالات ہوں. تو میں گزارش کروں گا ذوالفقار موسیٰ صاحب سے بھی کہ خاص طور سے اس عنوان میں بھی کوئی چیز اگر جمع ہوتی ہے تو وہ کرنی چاہیے، تاکہ ہماری طرف سے جو حصہ بقدر جسہ جو ہم کر سکتے ہیں، اپنے وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں، وہ ہمیں کرنا چاہیے اور ان کی مدد اور معاونت کرنی چاہیے. آپ یوں ہی سمجھیے کہ وہ کوئی مرنے نہیں آئے تھے، وہ نماز جمعہ پڑھنے آئے تھے. اور اچانک ظاہر گھر سے جو ارادہ کر کے نکلے ہیں وہ لوٹیں گے، لیکن وہ اس جہان فانی سے چلے گئے، درجہ شہادت پر فائز ہوئے ہیں. اب ان کے خانوادے کے ساتھ کیا گزر رہی ہے وہ ہمارے 2-4-10 روپے دینے سے اس کا جبران تو نہیں ہوگا، لیکن کم از کم یہ ہے کہ ہم اپنے مومنین کی مدد کر سکتے ہیں، معاونت کر سکتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس پیسہ دینے کی اگر طاقت نہیں ہے تو وہ کسی اور اعتبار سے ان کی مدد کر سکتا ہے، اخلاقی مدد کی جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ کئی ایسے افراد ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے
बहरहाल ये खुदावंद मुतआल दुश्मनान तशय्यो को नेस्त नाबूद फरमाए और मिल्लत तशय्यो की सफ़ों में इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमाए और उलमाए आलाम और बुजुर्ग मराजी उज़ाम का साया कायम दायम फरमाए। परवरदिगार इस मकतब को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की इनायत फरमाए और इस ज़ुमरे में जितने मोमिनीन और मोमिनात ताउन कर रहे हैं अल्लाह ताला की ज़ात उनको इसका अजर जमील और जज़ील इनायत फरमाए। अपनी आगा साहब की आवाज़ में लब्बैक कहते हुए शुहदाए पेशावर के साथ इज़हार यकजहती करते हुए और अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए है हमारी दरसगाह करबला करबला बुलंद करके रिकॉर्ड करवाएं। है हमारी दरसगाह करबला करबला है हमारी दरसगाह करबला करबला हक का सीधा रास्ता करबला करबला हक का सीधा रास्ता करबला करबला तुम किस किस को मरवाओगे ये सारी कौम हुसैनी है तुम किस किस को मरवाओगे ये सारी कौम हुसैनी है ये किसका लहू है कौन मरा बदमाश हुकूमत बोल जरा ये किसका लहू है कौन मरा बदमाश हुकूमत बोल जरा ये किसका लहू है कौन मरा बदमाश हुकूमत बोल जरा लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन बहरहाल खुदावंद मुतआल उन शुहदा को शुहदाए करबला के साथ माशूर फरमाए और ये तो तय शुदा बात है कि जश्न स्टार्ट हो गया, यानी कि आपका जहन बन जाए कि अब वो जो बुनियादी मालूमात थी वो ख़त्म हो गई हैं और ये जश्न का पहला टेस्टर है और इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और आपकी खिदमत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आप तक पहुंच रही है कि ये तय शुदा बात है कि ऐसे अनासिर हर जमाने में रहे और इन अनासिर देखें। यहाँ मैं एक फिक़ी मसले से आगाज करता हूँ। तहारत की दो किस्में हैं, तहारत की दो किस्में। एक को कहा जाता है तहारत माया, यानी वो तहारत कि जिसमें आप पानी से निजासत को धोते हैं, निजासत के ऊपर पानी डालते हैं वो धुल जाती है, साफ हो जाती है। लेकिन एक और तहारत है, उसे कहते हैं तहारत तुराबिया। तुराब किसे कहते हैं? मट्टी को। और जो आप किसी शय को तुराब से पाक करते हैं उसे कहते हैं तहारत तुराबिया। जो पानी से पाक की जाती है उसे कहा जाता है तहारत माइया। आप देखें इन फिक़ी आकाम से फजाइल क्यों नहीं निकलते? बेशक मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। तहारत की दो किस्में, तहारत माइया और तहारत तुराबिया। माइया का काम क्या है? यानी वुजू। यानी आप अंदाजा लगाइए कि अगर किसी आदमी का हाथ नजिस हो जाए, खून लग जाए, आप कैसे धोएंगे? पानी की टूटी खोल के नीचे हाथ डाल देंगे और निजासत जैसे ही उतर जाएगी वो हाथ क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। और अगर ये था जाहिरी निजासत को पाक करने के लिए, इसे कहा जाता है तहारत माइया। और जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि अगर दूसरी है तहारत तुराबिया, मट्टी से पाक करने वाली। अब अगर हाथ पे खून लग जाए, आप उसके ऊपर मट्टी डालते रहे तो पाक हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि वो तहारत निजासत को दूर करने की तहारत किससे होती है? पानी से। तो मट्टी फिर किसे पाक करती है? और ये बात याद रखिए, तुराब लक़ब है मेरे मौला आका अमीरुल मोमिनीन का, अबू तुराब। और अभी खाके करबला पर भी हम आएंगे। तुराब से क्या होता है? तो तहारत की दो किस्में हैं, तहारत माइया जो पानी से, तहारत तुराबिया जो मट्टी से। अच्छा, पानी सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? वो निजासत जाहिरिया को दूर करता है। लेकिन अगर बातनी निजासत को दूर करना,
باطنی نجاست کو دور کرنا ہو، اگر آپ کے پاس پانی موجود نہیں ہے تو آپ نے وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے تو آپ وضو اور غسل کے بدلے تیمم کر سکتے ہیں، اور تیمم ہوتا ہے مٹی پر، اور وضو اور غسل کا تعلق یہ ہے کہ انسان کے اندر کی جو نجاست ہے، خبث جسے کہتے ہیں یا خبث، اس سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ اگر پانی آپ کو نہیں ملتا تو آپ وضو اور طہارت سے، وضو اور غسل کے بدلے تیمم کر سکتے ہیں اور آپ کو طہارت مل سکتی ہے، اور یہ ہوتی ہے باطنی نجاست۔ پانی سے ظاہر ہوتی ہے ازالہ نجاست، یعنی ظاہری نجاست کو زائل کرنا ہو تو پانی ہے، اندر کی نجاست کو زائل کرنا ہو تو تراب سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ پروردگار عالم نے امیر المؤمنین کی ولایت کو کیوں واجب قرار دیا ہے؟ اگر کوئی ظاہراً نجس ہے تو امیر المؤمنین کی ولایت پڑھتا رہے تو پاک نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ظاہراً نجس ہے امیر المومنین کی ولایت پڑھتا رہے، وہ کبھی پاک نہیں ہوگا۔ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین کی ولایت ظاہری بدن کو پاک کرنے والی نہیں ہے، اندر کی خباثت کو دور کر کے پاک کرنے والی ہے۔ اور یہ جتنے افراد ہیں جنہوں نے ناپاک سازش کی ہے وہ سارے کے سارے منکر ولایت علی ہیں، اور جو منکر ولایت علی ہے اس کا اندر بغض علی سے بھی بھرا ہے اور خبث علی سے بھی بھرا ہے۔ اب آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو سرکار دو عالم آپ کے دائیں کان میں آذان کہتے ہیں اور بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جو دائیں کان میں آذان کہی ہے، آپ شکر ادا کریں کہ ہماری پانچوں آذانیں ایک ہی طرح کی ہیں۔ یہ تو مشکل اس کے لیے ہے کہ جو کسی اور گھر میں پیدا ہو سکتا ہے اسے کون سی آذان دینی ہے، صبح والی یا مغرب والی۔ مکتب تشیع کے پاس آذان کم از کم ایک ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے آپ وہی آذان دیتے ہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام جیسے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، سرکار دو عالم آتے ہیں اور بی بی فضہ سے کہا لائیے مجھے دیجئے، تو وہ فرماتی ہیں کہ ابھی غسل نہیں دیا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا اتنظفینی، کیا تو پاک کرے گی؟ کیا تو پاک کرے گی؟ کہا کہ اللہ پروردگار عالم نے جسے یطہرکم تطہیرا کا مصداق بنا کر بھیج دیا ہے، نہ تو پاک کر سکتی ہے نہ تیرے کو عائشہ و اقربا پاک کر سکتی ہے، اللہ پروردگار عالم ہی پاک کرے گا۔ آج میرے لیے تھوڑا مشکل ہے اس لیے کہ یہ تمام چیزیں گلا تھوڑا بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت نہیں، یہ تو ہمارے وہ کہتے ہیں نا ولائے علی بندے کو بیٹھنے نہیں دیتے، اور ہمارا ایمان ہے کہ جتنی ولائے امیر المؤمنین میں جان ہے اتنی ہی ولایت حسین ابن علی میں جان ہے۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام کی ولایت، جب آپ ولایت کہتے ہیں یعنی اختیار کتنا ہے کہ جب اس دنیا میں آتے ہیں تو آتے ہی سب سے پہلے عرش کے مجرم کو معاف کرتے ہیں، آنے کے بعد پہلے ہی دن عرش کے مجرم کو، فطرس کو معاف کرتے ہیں، اور جانے کے وقت آخری دن میں زمین کے مجرم کو معاف کر دیتے ہیں۔ آسمان کے مجرم کو، ابھی ہم عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں آگے بڑھ کے، لیکن پہلے یہ جملہ سن لیجئے جسے میں نے آغاز کلام قرار دیا ہے کہ یہ جملہ ہارون الرشید کا بھی ہے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گئے مدینہ اور وہیں ہارون بھی تھا، سرکار دو عالم کی قبر پہ کھڑے ہو کے جو ہارون الرشید نے سلام کیا اور جو میرے آقا موسیٰ کاظم نے سلام کیا اس میں بڑا فرق ہے۔ ہارون نے کیا سلام کیا؟ السلام علیکہ یا ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو۔ امام موسیٰ کاظم نے کیا سلام کیا؟ السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے بابا آپ پر سلام ہو۔ اس نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو علوی کہلوا سکتے ہیں لیکن محمدی نہیں کہلوا سکتے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ سلسلہ نسب شروع ہوتا ہے باپ سے،
اور آپ کا سلسلہ نسب باپ سے جاتا ہے ابو طالب علیہ السلام پر، اور آپ اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں کہ ہم حضور کی اولاد ہیں اور حضور کے بیٹے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور جو دلیل وہاں امام موسیٰ کاظم نے دی تھی وہی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا فرمایا کہ ہم نے انہیں ہدایت دی ہے، لوگوں کو ہدایت دینے والا قرار دیا ہے۔ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے کون ہے؟ داؤد ہے، سلیمان ہے، ایوب ہے، یوسف ہے، موسیٰ ہے، ہارون ہے۔ ہم نے ان سب کو صالحین میں سے قرار دیا ہے۔ اور پھر فرمایا زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، چاہے زکریا ہوں، چاہے یحییٰ ہوں، چاہے عیسیٰ ہوں، چاہے الیاس ہوں، یہ سب کے سب صالحین ہیں۔ آپ نے فرمایا یہاں اللہ پروردگار عالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 28 پشتوں سے حضرت نوح سے جوڑ رہا ہے۔ اللہ پروردگار عالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، آپ کی صرف والدہ ہیں۔ تو جب قرآن حضرت عیسیٰ کو باپ کے بغیر ماں کے ساتھ وہ بھی 28 پشتوں کے بعد حضرت نوح کا بیٹا کہہ رہا ہے، تو جو 28 پشتوں کے بعد صرف ماں کے ذریعے نوح کا بیٹا ہو سکتا ہے، تو میں حسین ابن علی تو ایک ہی واسطے کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا بیٹا قرار پا سکتا ہوں۔ تو امام حسین، یہ بات طے ہونی چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام سرکار دو عالم کے فرزند ہیں، بیٹا ہیں، اور اس کے اثرات الگ الگ ہیں۔ اب آئیے، ایک مفاخرہ ہے اور اس کے بعد پھر امام علیہ السلام کی میلادی، اور پھر ایک جسے کہا جائے تبلیغ کا جملہ۔ بسم اللہ۔ ہماری تبلیغ بھی آپ کو پتا ہے کیسی ہوتی ہے؟ بسم اللہ۔ اچھا، مفاخرہ کسے کہتے ہیں؟ سنیے گا، بہت شکریہ۔ مفاخرہ کیا ہوتا ہے؟ فخر کرنا کیا ہوتا ہے؟ مباحات کرنا، اپنا امتیاز بیان کرنا، اپنی خصوصیات بیان کرنا، یہ ایک مفاخرہ ہے جو مالی السبتین میں بھی درج ہے، جو مفاخرہ ہے حضرت امیر المومنین کے درمیان اور امام حسین کے درمیان۔ اب اس کے سننے میں آپ نے میری مدد کر دی۔ مفاخرہ کیسے کہ حضور سرور کائنات تشریف فرما ہے، امیر المومنین ساتھ بیٹھے، اتنے میں امام حسین تشریف لاتے ہیں۔ توجہ میری طرف ہے، جیسے ہی آتے ہیں سرکار دو عالم امام حسین کو اٹھا کر اپنے زانوں پر بیٹھا لیتے ہیں۔ 6 سال کے امام حسین زانوں پر بیٹھا کر اور امام حسین کے رخسار کا بوسہ لیتے ہیں۔ بعض روایات میں ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں، ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہیں، آپ کی ٹھوڑی کا بوسہ لیتے ہیں، اور بوسہ لیتے ہیں تو امیر المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ انت تحب الحسین، کیا آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لماذا لا، میں کیوں نہ کروں، انی احبہ حبا شدیدا لانہ هو جزء هو عضو من اعضائی، اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ میرے اعضاء میں سے ایک عضو کا نام ہے۔ اب دیکھیے آگے آگے گلا گرم ہوتا ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ کہا کہ آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں؟ کہا جی ہاں میں محبت کرتا ہوں۔ کہا کیوں؟ اس لیے وہ میرے اعضاء میں سے ایک عضو ہے۔ جب یہ کہا اب امیر المومنین پوچھتے ہیں یا علی ابن ابی، یا رسول اللہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا امام حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ یہاں ہمارے ہاں کوئی باپ اور بیٹا بیٹھ کے دکھائے تو صحیح نا، یہ عصمت کا گھرانہ ہے، یہ کچھ آپ اور ہمیں بتانا چاہتے ہیں، اللہ کی مخلوق اول ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا امام حسین سے؟ تو سرکار دو عالم کے جواب دینے سے پہلے امام حسین فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں من کانا اعرف شرفا کانا احب الی النبی۔ آئیے مقابلہ کرتے ہیں، جس کا شرف زیادہ ہے
وہی نبی کے ساتھ محبوب زیادہ ہے، جس کی عظمت اور شرف زیادہ ہے، فضیلت زیادہ ہے، وہی سرکار دو عالم کے نزدیک زیادہ عالم ہوگا، زیادہ محب ہوگا، آپ اس سے محبت کریں گے۔ تو فرمایا کیا آپ راضی ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یا امیر المومنین فرماتے ہیں آئیے ہم اپنے اپنے امتیازات کو بیان کرتے ہیں، اپنی خصوصیات بیان کرتے ہیں، اپنے فضائل کو بیان کرتے ہیں۔ اب ادب کیا ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں، یا ابتا، اے میرا بابا، اگر آپ راضی ہیں تو میں راضی ہوں۔ ادب ہے، اگر آپ راضی ہیں تو میں راضی ہوں۔ اب سنیے، اب یہ وہ لسٹ ہے جو امیر المؤمنین نے اپنی فضیلت میں قرآن کی آیات کو پیش کیا ہے۔ پھر ایک طویل لسٹ ہے کہ جو آپ نے سرکار دو عالم کی احادیث کو بیان کیا ہے، جبکہ حضور سامنے تشریف فرما ہے اور سن رہے ہیں۔ اب امیر المؤمنین نے کیا فرمایا؟ کہا دیکھو میں وہ ہوں کہ جسے اللہ نے صراط المستقیم کہا ہے۔ قرآن مجید کی مختلف آیات میری فضیلت میں نازل ہوئی ہیں، میری شان میں نازل ہوئی ہیں۔ کہا بابا کون سی ہیں؟ کہا اللہ تعالیٰ جب آپ قرآن میں پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر دکھا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ میرا وہی ہے کہ جو امیر المؤمنین کا راستہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کہا یہ بھی امیر المؤمنین سے متعلق ہے۔ اور ھدی للمتقین، جو متقین کے لیے ہدایت ہے، کہا اس میں بھی ایک راز موجود ہے کہ وہ امام المتقین ہے۔ کہا وللہ الاسماء الحسنی، اللہ کے لیے کچھ خوبصورت نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام اللہ کا علی ہے، اور اسی علی نے میرا نام علی رکھا ہے۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، بشارت دے دو ان کو جو صبر کرتے ہیں، ان میں مجھ کا نام امیر المؤمنین بھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لانے والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، ان کو بھی بشارت دے دیجئے۔ اللہ نے یہ آیت میری شان میں نازل کی ہے۔ فرمایا اور کون سی آیت ہے؟ فرمایا اللہ نے انہو من المعلمین الکتاب، کہ لوگوں کو کتاب سکھانے والی شخصیت کا نام امیر المؤمنین ہے۔ انہو من المعلمین الحکمہ، لوگوں کو حکمت سکھانے والے کا نام امیر المؤمنین ہے۔ انہو من المعلمین المزکی، کہ جو لوگوں کا تزکیہ کرنے والا ہے اس کا نام امیر المؤمنین ہے۔ پھر فرمایا کیا ہے؟ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو اولو العلم والملائکۃ اولو العلم، اللہ بھی گواہی دیتا ہے وحدہ لا شریک ہے، ملائکہ بھی دیتے ہیں، صاحبان علم بھی دیتے ہیں، ان صاحبان علم میں اللہ نے مجھے علی کا نام بھی رکھا ہے۔ پھر فرمایا کون ہے؟ هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا کافر اور غیر کافر، کیا عالم اور جاہل برابر ہے؟ یہاں عالم نے اللہ سے مجھے علی کو مراد دیا ہے۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین، اللہ نے مجاہدین کو قائدین پر فضیلت دی ہے، اور وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں جو فاتح خیبر ہوں، بدر و حنین ہوں، فاتح خیبر ہوں۔ اور امیر المؤمنین نے فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا مومن اور منافق اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ کہا نہیں، یا مومن سے مراد امیر المؤمنین کی ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یہ آیت مجھ سے مربوط ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت مجھ سے مربوط ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا، یہ آیت مجھ سے مربوط ہے۔ جب اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلہ آئے گا زمین اپنے اندر کا مال باہر نکالے گی، اور وہ اس سے مراد امیر المؤمنین ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اللہ نے جس ذات کے گھوڑے کے نتنوں سے نکلنے والی ہوا کی قسم کھائی ہے، وہ مجھے علی ابن ابی طالب کا گھوڑا ہے۔ فرمایا کون علی کہ میری شان میں اللہ نے جن آیات کو بیان کیا ہے۔ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ نے سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر بنایا ہے وہی بیت اللہ ہے، اور وہی بیت اللہ جائے ولادت امیر المؤمنین ہے۔ یہ شان بھی مجھے امیر المؤمنین کی اللہ پروردگار عالم نے مجھے عطا کی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ جب شب ہجرت ہوتی ہے تو جو مصطفیٰ کے بستر پر سوتا ہے، مرضی خدا کو خریدتا ہے، وہ میں تیرا بابا علی ابن ابی طالب ہوں۔ میں فرمایا آپ کے نانا نے فرمایا کہ میں علی کون ہوں؟ الامام الازہر، الباب اللہ الاکبر، الناصر بدین اللہ، والقائم بقسط اللہ، والحجۃ علی خلق اللہ۔ جشن تو آپ نے پڑھ لیا۔
سنیں ترجمے کا موقع ملا تو کروں گا، پہلے عربیاں سن لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا کون علی؟ قال رسول اللہ الامام الازہر باب اللہ الاکبر۔ اگر کسی کو اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ تک پہنچنے کے سب سے بڑے دروازے کا نام علی ابن ابی طالب۔ الناصر بدین اللہ، اللہ کے دین کے مددگار کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ والقائم بالقسط، اور عدل پر عدالت قائم کرنے والی شخصیت کا نام علی ہے۔ اگلے جملے سنیے، لولا علی لما خلق اللہ الجنت والجہنم، اگر علی نہ ہوتے اللہ جنت اور جہنم کو خلق نہ کرتا۔ لولا علی لما خلق اللہ الثواب والعقاب، اگر علی نہ ہوتے اللہ ثواب اور عقاب کو خلق نہ کرتا۔ لولا علی ما بان الحق عن الباطل، اگر علی نہ ہوتے تو حق اور باطل میں امتیاز نہ ہو سکتا۔ اے امام حسین، لولا علی ما بان الحق عن الباطل، لولا علی ما بان المؤمن عن المنافق، اگر علی نہ ہوتے تو مومن اور منافق کی پہچان نہ ہوتی۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا معراج پر گئے ہیں تو آواز قدرت آئی ہے، لو اجتمع الناس اجتمعت علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر سارے لوگ علی کی ولایت پر جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی جہنم کو خلق نہیں کرتا۔ اللہ کبھی جہنم کو خلق نہ کرتا۔ ابھی لسٹ طولانی ہے، ابھی یہ مفاخرہ ہے جو مولا علی فرما رہے ہیں، ابھی جو امام حسین نے بتایا اور ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، اے حسین بیٹا، تیرے بابا کی شان ہے کہ آپ کے نانا نے فرمایا ہے کیا؟ اشق الآخرین الذی یطعنک یا علی، کہ آخری زمانے میں بدبخت ترین فرد وہ ہے کہ جو علی کی مخالفت کرتا ہے۔ فرمایا ان علی الصراط لعقبۃ لا یجوزها الا من جاء بجواز من علی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ محشر کے میدان میں پل صراط پر ایک گھاٹی ہوگی اور اس گھاٹی کو وہی عبور کر سکے گا جس کے پاس ولایت علی کا پروانہ فرمایا آپ کے بابا نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اللہم اللہ تم اتنی حتی تورے یعنی علی، کہ آپ کے بابا کا شرف ہے کہ رسول جب مدینہ سے باہر جاتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تب تک موت نہ دینا جب تک مجھے علی کی زیارت نہ کروا دینا۔ ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ تب علی، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ علی کی شادی فاطمہ سے کر دوں۔ اور آپ نے فرمایا، اے حسین، آپ کے بابا کا شرف یہ ہے کہ اول من سلم علی، رسول نے فرمایا سب سے پہلے جس نے میرے ساتھ نماز پڑھی ہے وہ علی ہے، ساتھ والے اور ہیں پیچھے والے اور ہیں۔ انتہائی شکر گزار۔ اور فرمایا، اے حسین بیٹا، آپ کے بابا کا یہ شرف ہے کہ اولو اہل الجنت دخولا الیہا ہوا علی، سب سے پہلے نبی کے ساتھ جو جنت میں جائے گا وہ تیرا بابا علی ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آگے جملے سنتے آئیے، پھر امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ اور اسی پر جشن تمام کرتے۔ بسم اللہ۔ کہا جیسے آپ کے بابا کا شرف ہے، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ من آمن بی وصدقنی، جس نے مجھ پر ایمان لایا، میری تصدیق کی، اسی میں اسے وصیت کرتا ہوں کہ علی کی ولایت پر عمل کرے۔ پھر فرمایا، عنوان الصحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب، کسی مومن کے چہرے کو دیکھنا ہے، اس کے عنوان کو دیکھنا ہے، اس کے سبجیکٹ کو دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کی ولایت سے پتہ چل جائے گا۔ یہ لشکر کس کا؟ یہ جان فدا ہے، اولاد فدا ہے، ماں باپ فدا ہے، سب کچھ فدا ہے، بدرارے بدتری 1.25 نعرہ چلے کچھ اور سن لیجئے۔ فرمایا، اے میرا بیٹا حسین، آپ کے نانا نے فرمایا، قال رسول اللہ اول
اولکم واردن علی الحوض هو علی، سب سے پہلے جو حوض کوثر پہ میرے ساتھ آئے گا وہ صرف علی ہوگا۔ اولکم اسلاما هو علی، اولکم ایمانا هو علی، سب سے پہلے جو مسلمان ہوا وہ علی، سب سے پہلے جو ایمان لایا وہ علی۔ فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی، فرمایا میرا بیٹا حسین، آپ کے نانا نے فرمایا اگر مجالس کو زینت دینی ہے تو نام علی سے زینت دو۔ پھر فرمایا لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، کہا اے حسین اللہ نے فرمایا، کس نے؟ یہ جملے کس کے ہیں؟ یہ ذوالفقار کے اوپر لکھے ہوئے آئے تھے جب ادھر سے آئی تھی کہ لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں سوائے علی کے اور کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے۔ جب چھٹے امام سے پوچھا کہ لماذا سمی ذوالفقار و ذوالفقار، اس ذوالفقار کی دو چونچیں کیوں ہیں؟ باقی سب کی ایک ہے، کیا ذوالفقار کی دو کیوں ہیں؟ کہا اس لیے کہ افکر فی الدنیا من الحیات و افکر فی الآخرت من الجنہ، کہ اس کی دو نشانیاں یہ ہیں کہ یہ دنیا میں حیات سے محروم کر دیتی ہے اور آخرت میں جنت سے محروم۔ ابھی چل رہا ہے، ابھی یہ مفاخرہ چل رہا ہے۔ اگر کسی نے تلوار دیکھنی ہے تو وہ آخر میں لگی ہوئی، پیچھے موڑ کے نہیں دیکھنا، اتنا یقین تو ہونا چاہیے نا۔ حضور نے فرمایا اپنے سب کو کہ اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے کوئی ہے آپ جا کے دیکھو، نہ ہو، کہا ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں آنکھوں نے دھوکہ کھایا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے غلط بیانی کی ہے۔ جس ذوالفقار کو اللہ نے احد میں نازل کیا ہے اس کی کبھی بھول نہیں ہو سکتی۔ اب فرمایا کیا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں لا یقضی دینی الا انا و علی، کہ میری طرف سے، رسول نے فرمایا میری طرف سے کوئی قرض ادا نہیں کر سکتا مگر صرف اور صرف علی۔ اور پھر فرمایا لکل نبی خلیل ان خلیلی و اخی هو علی ابن ابی طالب، کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہے، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی خلیل ہے، مجھ مصطفیٰ کا اخی اور خلیل صرف علی ابن ابی طالب۔ بس ہم تمام کرتے ہیں جو کہ میرے اندر بھی سکت نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لیکن چل تو میں رہا ہوں اور چلتا رہا۔ فرمایا کون؟ ابھی مفاخرہ چل رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ھذا اول من آمن بی وصدقنی هو علی ابن ابی طالب باب حتۃ من دخل منہ کان مؤمنا۔ فرمایا اے حسین بیٹا، آپ کے نانا نے کہا ہے علی اس دروازے کا نام ہے جو توبہ کا دروازہ ہے، جو اس میں سے گزر گیا وہ مومن قرار پایا اور جو رہ گیا وہ منافق قرار پایا۔ اسی لیے تو صدیق اکبر وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں اگر پہچاننا ہوتا تھا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، وہ کہتے ہیں کننا نعرفو فی عہد رسول اللہ ببغضہم علیہ، اگر خود رسول کے زمانے میں ہم نے کسی کو پہچاننا ہوتا تھا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، ہم اس کے سامنے علی کا نام لیتے تھے، اگر سمٹ جائے سمجھو منافق ہے۔ بہت طولانی مفاخرہ ہے اور اس کو یہاں پر میں کلوز کر رہا ہوں انشاءاللہ، باقی پھر۔ اور جب یہ سارے بیان کیے اب باری آئی کس کی؟ مولا امام حسین کی۔ کہا آقا اگر اجازت ہو تو عرض کروں؟ کہا اگر میں ایک جملہ بھی عرض کروں تو کافی ہے۔ کہا کیا؟ رسول خدا نے فرمایا بیٹا حسین آپ بھی کچھ بتائیے۔ کہا بابا نانا یا رسول اللہ میں سب کچھ کہنے سے پہلے اتنا کہوں گا، میرے بابا نے جتنی آیات کی لسٹ گرائی ہے، جتنے فرامین مصطفیٰ کی لسٹ گرائی ہے تو سب میں میرا بابا علی ابن ابی طالب، جتنے فضائل میرے بابا میں اپنی ذات میں بیان کیے ہیں، اور یہ شرف میرے بابا علی کو بھی نہیں ہے جو مجھ حسین ابن علی۔ حسینیت زندہ باد۔
بس جس کی صورت بھی مثل صورت ہے تمام، جس کی صورت بھی، صورت ایک سین والا ایک سواد والا، جس کی صورت بھی مثل صورت ہے، کیا خبر وہ شہ مشرقین کیا ہوگا، جس کی صورت بھی مثل صورت ہے، کیا خبر وہ شہ مشرقین کیا ہوگا، توجہ، جس کا اکبر رسول جیسا کیا خبر خود حسین کیسا، پروردگار عالم بحق محمد و اہل بیت محمد ہماری ان لمحات کو عبادت شمار فرمائے، پروردگار ہمارے قلوب کو قلوب محمد و آل محمد کی معرفت سے سرشار فرمائے، پروردگار ائمہ طاہرین علیہ السلام کے دیے ہوئے اور بتائے ہوئے اصول دین اور فروع دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، پروردگار مذہب حقہ جو دنیا کا بہترین مذہب ہے، مذہب تشیع، مذہب شیعہ اثنا عشری جو دنیا کا بہترین مذہب ہے، جس میں ہر قسم کے ہیومن رائٹس بھی موجود ہیں، جس میں ہر قسم کا ادب، احترام، اخلاقیات ہیں، پروردگار ان تمام احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، اور جتنے مومنین اور مومنات نے آج کے تبرک میں حصہ ڈالا ہے اللہ ان کے مال و رزق میں برکت عطا فرمائے، اور جتنے مریض ہیں ان کو شفاء کلی عنایت فرمائے، اور جتنے ہمارے بچے یہاں موجود ہیں ان سب پر ان کے والدین کا سایہ قائم و دائم فرمائے، ان سب کو طول عمر نصیب فرمائے، پروردگار امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب ناظرین حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کو ہماری جانب سے راضی و خوشنود فرما، پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، امام حسین علیہ السلام اور باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس کے صدقے تمام شہداء کی مغفرت فرما، ان کے لواحقین اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اور ہم سب کی جن افراد نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائیں اور نام نہ لینے کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی دعاؤں کو پورا فرمائے، اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے ایک باواز بلند صلوات السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا بارک اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین وعلی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی